صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی صابر انصاری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے جہاں ہماری گرومنگ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہیں ریاست جموں کشمیر کی عوام کا درد دل میں رکھتے ہوئے ان کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے ایک نظریے پر کاربند رہے، اور وہ نظریہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نظریہ تھا۔ اور آج میں اسٹیج کی وساطت سے یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے معزز مہمان ہیں یا آڈینس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے صابر انصاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ صابر انصاری ایک تاریخ، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جس نظریے سے کیا اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے چچا کے ساتھ رہے، عبدالخالق انصاری، ان کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے محاذر شماری میں، اور جیسے یہاں بیان کیا جا سکا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے رہے اور دیار غیر میں بھی وقت گزارا۔ لیکن ایک چیز جو آپ بھی یہاں اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ ایک بیج بو کے چلے گئے، اور وہ بیج کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، تم غلام ہو، غلام تھے نہیں، اور تم نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی۔ پاشا صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہمایوں پاشا صاحب، ان پہ بڑا تشدد ہوتا رہا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، دیار غیر میں بھی انہوں نے وقت گزارا، وہاں بھی وطن سے محبت ان کے قلم سے نظر آتی رہی، اور یہ وہاں بھی لکھتے رہے۔ میں اصل میں یہ چونکہ ریفرنس ہے اور یہاں اس طرح تقریر نہیں کی جا سکتی، اس کا تقاضا ہے، لیکن چند باتیں میں اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کو ایک چیز کی طرف میں مائل کرنا چاہوں گا کہ آپ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اس خطے کو یہاں کے لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن اس پار کے جو لوگ بسنے والے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر۔ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا کہ جو پار کے لوگ ہیں وہ ہمیں کس نام سے بلاتے ہیں؟ پاکستانی مقبوضہ کشمیر۔ انہوں نے تو کبھی آزاد کشمیر نہیں کہا، وہ تو یہی کہتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہوا۔ ہم ان کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، لہٰذا طے یہ ہوا کہ اس طرف کے لوگ یا اس پار رہنے والے لوگ یہ سارے غلام ہیں، اور دو طاقتوں کے غلام ہیں۔ ہم نے بڑی چاہت کی پاکستان کے ساتھ، ہم نے جو زعما تھے، جو لیڈر تھے مسلم کانفرنس کے، ہم نے ان سے بھی بات کی، ہم نے کہا کہ آپ ہلاک چاہتے ہو،
ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ، تو الحاق تو ہوتا ہے دو آزاد اور خود مختار مملکتوں کے درمیان کسی معاہدے کو الحاق کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلے آزاد کروا لو، ہم تو پہلی سیڑھی پر ہیں، آپ اگلی سیڑھی پہ چلے گئے ہو، اس کو پہلے آزاد کرا لو، اس کے بعد الحاق کے لیے کوئی کرتا ہے کوشش تو آپ اس کو شامل کر لو۔ لیکن یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ میں آل پارٹیز کانفرنس میں تھا تو وہاں مجھ پہ یہ الزام لگ گیا کہ انصاری صاحب اپنے نظریے کا پرچار کرنے کے لیے آگے ہیں، ہم حق کے خود ارادیت چاہتے ہیں، ہم آزادی نہیں چاہتے۔ تو وہاں مجھے ڈکشنری دکھانی پڑی کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حق کے خود ارادیت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ یہاں پچھلے دنوں جلسے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات نہیں ہے، کشمیری نہ پاکستان چاہتے ہیں نہ خود مختار چاہتے ہیں، ہم حق کے خود ارادیت چاہتے ہیں۔ اب پھر عوام کو کیا سمجھ آئے گی اس بات کی؟ وہی بات رہی کہ جیسے مجاہد اول لام بندی کرتے ہوئے آتے تھے، وہ مظفر آباد سے چلا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حق کے خود ارادیت بمراد الحاق پاکستان۔ اب وہ انہوں نے اپنی ایک ڈکشنری بنا لی تھی، اور ہم کشمیر کے لوگ جو خود مختار کشمیر کی بات کرنے والے ہیں، جن پہ تشدد کیا جاتا تھا اور جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہ ضد تھی۔ خود کشمیر بنے گا پاکستان کی ایک نعرہ لکھا جاتا تھا، کشمیر بنے گا خود مختار۔ ہم لکھا کرتے تھے نعرہ، ہمارے اکابرین نعرہ لکھا کرتے تھے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاں معیوب پاشا صاحب بھی، یہاں ریاض انقلابی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ انتظامیہ کو ساتھ لگا کے نا، تو جہاں جہاں خود مختار کشمیر لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس کو مٹا کے چلے جایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کا حل نکال لیا، ہم نے کہا اب ہم خود مختار کشمیر نہیں لکھیں گے، کیونکہ بیج مکمل طور پر ہم بو چکے تھے، ہمیں خود مختار کشمیر لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم جہاں لکھا ہوتا تھا نا کشمیر بنے گا پاکستان، ہم اس کے نیچے صرف اتنا لکھا کرتے تھے، نعرہ مارو نوکری پکی یکی 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 یکی۔ انہوں نے یہ بھی لکھنا چھوڑ دیا۔ اب بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار والے لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں، یہ عوامی اجتماع ہے، سیاسی اجتماع نہیں۔ پھر وہی غلط العام بات، وہی غلط العام، عوامی اجتماع اور سیاسی اجتماع۔ وہ میری بڑی باجی ہے آپ کے سامنے، وہ ٹیچر تھی، وہ بات کر کے چلی گئی ہیں، وہ بھی مسکرانے لگی ہیں کہ یہ بندہ یہاں کھڑا ہوا کیا بات کر رہا ہے۔ تو جنہوں نے ہزاروں کے مجمع میں یہ کہا کہ یہ عوامی اجتماع ہے، سیاسی اجتماع نہیں، بات سیدھی سی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اکثر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ہر شخص مجاور قبروں کا، کوئی جوتی چور نمازی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی دہر کا بنتا غازی ہے، کوئی نون یہاں کوئی وٹو ہے، کوئی روس کا لنگڑا ٹٹو ہے۔ یہ ایرے غیرے جتنے ہیں یہ سارے شہر کے فتنے ہیں، اس شہر کے جتنے لیڈر ہیں وہ شیر کی کھال میں گیدڑ ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ تو یہی تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہی ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ غلط بات کرو اور اس کو پھیلاتے رہو۔ آج ہم سے جب یہ پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ دیواروں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو، ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے سینوں میں لکھ دیا کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خود مختار کشمیر کے لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو شہر حق کی بات کرتے ہیں، جو اٹو ٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں اکٹھے نہیں ہیں؟ ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن منزل ایک ہے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کو کسی صورت میں تقسیم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانا چھوڑ دو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ریاست جموں کشمیر کی تقسیم نہیں چاہتے۔ اگر پاکستان کو پسند ہو تو ریاست جموں کشمیر کو پورا کا پورا ہندوستان میں شامل کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کیا
یہ پاکستان یہ گوارا کرے گا کہ پوری ریاست ہندوستان میں چلی جائے؟ قطعاً نہیں گوارا کرے گا۔ اگر ہندوستان کو پسند ہو تو پوری کی پوری ریاست پاکستان کے پلڑے میں ڈال دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا ہندوستان پسند کرے گا کہ وہ پوری ریاست پاکستان لے کے چلی جائے؟ نہیں پسند کرے گا نا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں اپنی فوجیں نکال دیں، دونوں فوجیں نکال دیں اور میں آزاد اور خود مختار کر دیں۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو بتا کے جلاؤں کہ یہ غلط و عام جو آپ کو بتایا جاتا ہے، ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے کہ 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں آتی ہے۔ یہ نہیں آپ کو بتایا جاتا کہ وہ آگے کیوں نہیں آتی ہے۔ 5 لاکھ فوج اور بھی بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کی ہے، وہ اس لیے نہیں آتی ہے۔ اور یہ 12 لاکھ فوج بیٹھی ہے بھائیوں میرے اس کشمیر کے اندر۔ میں کہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی قوتیں جو گن پوائنٹ پر ہمیں رکھا ہوا ہے، یہاں ہمیں گولی جو ہے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ تم بات کرو، اور ہمارے یہ چلے جاتے ہیں۔ ہم چلیں کہہ دیتے ہیں، مفاد پرست کہہ دیتے ہیں، ان کی تو چلے میرے نزدیک تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور لوگ ہیں۔ یہ کن پٹی سے تم بندوق اٹھاؤ، یہی جو انوار الحق بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب سے پہلے لگائے گا۔ اور وہ جو ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا مظفر آبادیہ، وہ ایک دم اسی وقت کہے گا، وہ اپنے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، میری نانی انتظار کر رہی ہے، ادھر دادی انتظار کر رہی ہے، ان کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی نانی بھی اقتدار ہے، ان کی دادی بھی اقتدار ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کے نمبر دیکھ لیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر میرپور کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، میں نے آپ سے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیا تھا خود مختار کشمیر کا، اس کا ہم نے ایک حل نکالا۔ ہم نے کہا کہ قوم کو گٹھا کرنا ہے، اس قوم کو ایسے گٹھا کیا جائے کہ ہم نے کہا ڈیم ہمارا، قبضہ تمہارا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو نامنظور ہے۔ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا، اب ہم یہ نعرہ تو لگا ہی نہیں رہے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، اب تو پوری ریاست کا ایک ایک بچہ لگا رہا نعرہ کہ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، اور یہی ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نظریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔